الرحمن الرحیم۔ میرا حق وراثت سیزن 2 حق مہر ضدی عشق میرا سیزن 2 ضدی عشق میرا کا منتہا چوہان قسط نمبر 33۔ ساری فائلز کو اچھے سے دیکھ لینے کے بعد ابرش کو اب یقین کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ وہ ایک دم سے گہرا سانس خارج کرتی کرسی پر ڈھیسی گئی تھی۔ ابتسام نے اپنی ساری جائیداد آہان کے نام کر دی تھی، اسے اپنا اکلوتا وارث ڈکلیئر کیا تھا، اور ایسا کیوں کیا وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن ہر بار ابتسام اس سے کچھ نہ کچھ چھپاتے آئے۔ اب بھی کب کریں گے وہ مجھ پر اعتبار؟ میں جانتی ہوں آہان آپ کا بیٹا نہیں ہے، اور آپ نے ساری جائیداد اس کے نام کر دی ہے۔ میری بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم رکھا۔ سوچوں میں گم وہ اٹھتے ہوئے ونڈو کے پاس آ گئی تھیں۔ کیا بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور ایک لے پالے کو بچے کو آپ وراثت میں سارا حق دے دو؟ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے یہ؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ آفس بوائے نے دروازہ ناک کیا۔ ابرش نے رخ پھیرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ میم، کوئی شاہان صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ شاہان کے نام پر ابرش کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے تھے۔ بھیجے اندر۔ اپنے اندر کے اشتعال کو کنٹرول کرتی وہ اپنی چیئر پہ واپس آ کے بیٹھی تھی۔ مجھے تو لگا تھا ملنے سے انکار کر دو گی، لیکن تم نے تو، شاہان نے منہ نکالتے ہی مسکراتے کہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور کیوں آئے ہو یہاں؟ ابرش اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ مجھے یہاں ضرورت کھینچ لائی ہے۔ دراصل مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ایک شخص سے ادھار لیا ہوا ہے، وہ چکانا ہے۔ ماتھے پہ انگلی رکھتے ہوئے بہت ٹھہر ٹھہر کے بولا تھا۔ تو تمہیں کیا لگا تمہیں پیسے میں دوں گی؟ ابرش نے مذاق اڑایا۔ دینے تو پڑیں گے۔ ہلکی ہلکی داڑھی کھجائی۔ 20 لاکھ کی تو بات ہے، بیٹیوں کی جان بخشی ہی سمجھ کے دینے تو پڑیں گے۔ اب کی بار دھمکی دی۔ تم جو چاہے مرضی کر لو، نہ ہی میں تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی کوئی اماؤنٹ تمہیں دوں گی، اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پولیس کمپلین کر دوں گی۔ ابرش نے اچھا خاصا دھمکایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اب گلہ نہیں کرنا، کیونکہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب کر کے دکھاؤں گا۔ میری بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گی۔ جاتے جاتے شاہان نے ابرش کی بات پہ گردن موڑ کے اسے دیکھا، دھیرے سے مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ اف خدایا، اس شخص کے کب جان چھوٹے گی، اور یہ میری بچیوں کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، ابھی تک بس دھمکیاں ہی دیے جا رہے۔ لیکن اگر واقعی میں اس نے کچھ غلط کر دیا تو؟ ابرش نے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ہوتے ہی سلطان کے خاص آدمی نے نور جہاں کی ڈیمانڈ کی، بدلے میں نور فاطمہ کو بازیاب کروانے کا کہا گیا، اور آج یہ معاملہ طے پایا تھا جو بہت ہی عذر رکھا گیا تھا۔ ابتسام جانتا تھا، لیکن وہ اس معاملے میں آگے نہیں بڑھا تھا۔ ایسے میں صرف آہان ہی تھا جو ہر بات کو دیکھ رہا تھا، اور اس بات سے اس نے ہانیہ کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ یہ بہت سیکرٹ ورک تھا۔ ہانیہ ویک اس نے 2 دن بعد کا بتایا تھا، جبکہ معمہ آج ہی طے ہونا تھا۔ سلطان کی بتائی ہوئی جگہ پہ وہ سب وہاں پہنچے تھے، جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا، سنسان علاقہ تھا۔ ایسے میں نور جہاں کو وہاں ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی سی وہاں بیٹھی رہ گئی تھی۔ آہان اور اس کی ٹیم چوکنا تھے، لیکن بالکل بھی آواز صدا نہ تھی۔ سر، کیا وہ واقعی آئیں گے یا چیٹ کریں گے؟ جو بھی کریں گے اب پھنسیں گے، آہان نے نظریں سامنے نظریں فوکس کرتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی یکدم ایک گاڑی شراٹے بھرتی ہوئی آئی۔ ایک لڑکی کو گاڑی سے دھکا دے کر نیچے پھینکا اور دھواں چھوڑا۔ دھواں چھوٹا تو ساتھ ہی نور جہاں وہاں سے غائب تھی، اور ایک لڑکی زمین پر منہ کے بل گری پڑی تھی۔ کام ہو گیا۔ بلوٹوتھ پہ آہان نے اطلاع دی تھی اور فوراً سے اس لڑکی کو جا کے اٹھایا۔ وہ لڑکی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر آہان کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سر، ہم نے انہیں جانے کیوں دیا؟ ہم ان کا کام یہیں تمام کر دیتے۔ فیصل نے دل کی بات زبان پہ لائی تھی۔ وہ سلطان نہیں تھا، اور جب تک سلطان ہاتھ نہیں آتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان پہ حملہ ہمارے حق میں ہی برا ہوتا، اس لیے صبر، تھوڑا صبر۔ ابھی کا آپریشن تھا اس لڑکی کو ریسکیو کروانا، وہ ہو گیا ہے۔ اب سلطان کو وہاں ماروں گا جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا۔ آہان نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ اس لڑکی کو تو طبی امداد کی ضرورت ہے۔ فیصل کو اس پہ ترس آیا تھا جو بے ہوش تھی، بکھری اور اجڑی حالت میں۔ ہم اور اس کے لیے جگہ منتخب کر لیا، اور ڈاکٹرز بھی کچھ ہی دن میں یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، آہان نے کہا تو فیصل نے دل ہی دل میں آمین بولا۔ آنیہ نے اپنا نمبر ہی چینج کر لیا تھا۔ وہ بار بار میر کو بول کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے جب سے نمبر چینج کیا تھا پرسکون تھی۔ جبکہ ان دونوں میر بھی کچھ کم ہی گھر دکھائی دے رہا تھا، زیادہ تر آفس میں ہی پایا جاتا تھا۔ کشش اور میر یامین نے آنیہ کے کہنے پر میر ہادی کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن وہ کشش میر ہادی سے اب ذرا کم ہی مخاطب ہوتی تھیں، اور میر ہادی اپنی کنڈیشن کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، اور وجہ تو بالکل بھی نہیں بتا سکتا تھا۔
آنیہ کا زیادہ وقت کشش کے سنگ ہی گزرتا تھا اور وہ کشش کے ساتھ وقت گزار کر خوش رہتی تھی، اور آج وہ ان سے اجازت لیتی پیرزادہ مینشن میں آئی تھی۔ اس کے آنے سے سبھی خوش تھے، اچھا وقت گزر رہا تھا کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ہان، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ جیسے ہانیہ کو پتہ چلا ہان نور فاطمہ کو بازیاب کروا چکا ہے، وہ بتھرائی ہوئی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے پہلے اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ ہان نے اسے بھنک بھی پڑنے نہ دی تھی، وہ جو اس اپنی جاسوسی طبیعت کی برعکس ہان پہ اعتبار کیے بیٹھی تھی، اب اس سے دھوکہ کھا کے زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ ہانیہ سب سے اہم بات تھی نور فاطمہ کا بازیاب ہونا، اور وہ ہو گئی ہے، اس لیے مزید کوئی بحث نہیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں انتظار کرتی تم سے، تم نے آج کا کہا تھا، اور جب کہ تم 2 دن پہلے ہی مجھ سے کیوں چھپایا؟ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہان کو مار دے یا خود کو۔ ہاں نہیں بتایا کیونکہ اعتبار نہیں تھا تم پہ، اور کسی اور کی انٹروڈکشن پہ تم کام نہیں کر رہی تھی، کیسے تمہیں اپنے ساتھ شامل کرتا؟ ہان بھی غصے سے اس کے سامنے آیا۔ اس وقت دونوں اپنے کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے تھے اور بے انتہائی غصے میں تھے۔ تم یہ سب بول کر اپنی چیٹنگ کو نہیں چھپا سکتے ہو ہان مرزا، دانت چباتی وہ اس کے مزید قریب آئی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ کیوں کیا؟ ایٹ لیسٹ تمہیں جواب دہ نہیں ہوں میں سمجھی تم سر جھٹکتا وہ مڑا تھا۔ جواب دہ ہو، نور فاطمہ میری دوست ہے، اس تک پہنچنے کے لیے میں نے اتنا سب کیا، اور ہوا کہ آخر میں تم نے مجھے یوں باہر کیا جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہانیہ اس کی کسی صورت بھی نہیں ٹل رہی تھی، اور رہ کے اسے نور کی فکر ہو رہی تھی، اور اوپر سے ہان کا چھپانا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ ہاں کچھ بھی نہیں، تم کچھ بھی نہیں۔ ہان بھی غصے میں جو منہ میں آیا بول دیا تھا۔ ہانیہ نے سر نفی میں ہلایا اور اپنے گالوں پہ آئے آنسو صاف کیے۔ مجھے ابھی اسی وقت نور کے پاس جانا ہے، قطعی انداز میں کہا۔ اچھا، اور میں تمہیں اس تک پہنچا دوں گا، ہے نا فنی، ویری فنی۔ ہان تب مسخرانہ انداز میں اپنایا۔ سوچ لو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کیا؟ ہان کو اس کا چیلنجنگ انداز تپا گیا تھا۔ نور تک تو میں پہنچ ہی جاؤں گی، دیر سے یا سویر سے، لیکن تمہیں یہ اب بہت مہنگا پڑنے والا ہے ہان مرزا، ہانیہ نے انتہائی نفرت سے کہا تھا۔ ہان سر جھٹکتا باہر نکلا، ہانیہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ وہ کچھ کہتی کہ ایک دم اونچی پکار پہ وہ دونوں چونکے تھے۔ ابسطام علی پیرزادہ ابرش کی اونچی پکار پہ جہاں ابسطام چونکا تھا، وہیں حال میں موجود سبھی کی نظریں اندر آتی ابرش پہ ٹکی تھیں۔ خراما چلتی وہ ابسطام کے پاس آئی تھی اور فائل اس کے سامنے ٹیبل پر پٹکی تھی۔ یہ ہے آپ کا انصاف؟ ابرش اپنے غصے کو قابو کرتی ہوئی بمشکل بول پا رہی تھی۔ ابرش بیٹا، آپ کیسے بات کر رہی ہیں آپ؟ ابھی جان نے ٹوکنا چاہا لیکن ابسطام نے انہیں روک دیا تھا۔ ابرش اس کی نہ صرف شریک حیات تھی بلکہ اس کی زندگی، اس کی روح، اس کا سب کچھ تھی۔ ایک وہی تھی جسے بلا جھجک سب کچھ کہنے کا حق تھا، اور جو حق وہ خود اسے دے چکا تھا، کوئی اور کیسے چھین سکتا تھا؟ ابرش کی لائی ہوئی فائل پہ ایک نظر ڈالی، جبکہ وہاں موجود سب کی نظریں کبھی ابرش اور کبھی ابسطام پہ اٹھ رہی تھیں۔ سبھی کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر فائل میں ایسا کیا تھا۔ ابر بعد میں بات کرتے ہیں، بہت سنجیدگی سے کہتے فائل کو لیے وہ اٹھا تھا۔ بعد میں کیوں؟ ابھی اسی وقت بات ہوگی۔ ابرش کا لہجہ تیز ہوا۔ آپ کو یہ فائل کہاں سے ملی؟ ماتھے پہ 2 بل ڈالے وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کے پوچھنے پر وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی۔ ابسطام نے اس کے چہرے پر غم و غصے کے جذبات دیکھ لیے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک وکیل ہوں اور یہ فائل مجھ سے چھپ سکتی ہے؟ آپ کیسے اپنی میری بیٹیوں کو وراثت میں سے بے دخل کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی لے پالک بچے کے لیے؟ کیسے؟ اب کی بار وہ کافی اونچی آواز میں چلائی تھی، جبکہ ابسطام اتنا ہی مطمئن کھڑا تھا۔ بھابھی آپ پلیز تھوڑا۔ اروش نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ چپ! ابرش نے سختی سے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا تو وہ اسی وقت لب بیچے چپ ہو گئی تھی۔ بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں لیکن لہجہ اتنا ہی سخت تھا۔ آپ نے فائل پڑھ لی، اچھا ہوا، اور میں اپنے کسی بھی فال کو کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ ابرش کا ہان کے لیے لے پالک کا لفظ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ابرش کو سخت اور سپٹ انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھا، اور ابرش نے ہاتھ بڑھا کے اس کی کلائی تھامی تھی۔ جواب دہ ہیں آپ، جواب دیں اللہ کے سامنے۔ آپ نے اپنی سگی بیٹیوں کو جائیداد سے بے دخل کیسے کر لیا؟ کیا سوچ کے؟ اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ ابرش کے غصے سے سانسیں پھول رہی تھیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ابسطام نے ایک نظر اسے دیکھا، اپنی کلائی چھڑوائی۔ وکیل ہیں نا آپ؟ بہت اچھی وکیل، عدالت میں چیلنج کریں میری وصیت کو، سنجیدہ انداز میں کہتے وہ وہاں موجود سب کو پریشان کر گیا تھا۔ آج شادی کے 22 سال بعد وہ 2 پیار کرنے والوں کو آمنے سامنے دیکھ رہے تھے۔
جن کی محبت کی مثالیں ساری دنیا دیتی تھی، آج ان کی محبت کو کسی کی نظر لگ گئی تھی، جبکہ دور کھڑی ہانیہ ابتسام کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ کیوں تھی؟ ہانیہ ابتسام اچھی طرح جانتی تھی۔ جاری ہے